ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو نا لوگ پوجنے لگے، ایک درخت کی لوگ پوجا کرنے لگے۔ تو اس علاقے میں ایک صوفی بندہ تھا، عبادت گزار تھا۔ اس کو جب پتہ چلا نا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ کلہاڑا لے کر نکلا کہ یہ جو لوگ اس درخت کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، میں نے اس کو کاٹ دینا ہے۔ نکل پڑا کلہاڑا لے کر۔ جب رستے میں پہنچا نا، ذرا توجہ فرمائیے گا، جب رستے میں پہنچا نا تو رستے میں اسے شیطان ملا۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے شیطان کو پٹک کر زمین پر مارا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے شیطان کی جو طریقہ واردات ہے نا، وہ ہر ایک انسان سے ایک طرح کی نہیں، وہ مختلف طریقے سے، یعنی بندے کے مطابق وہ اسے طریقہ واردات کرتا ہے۔ وہ بڑا مکر و فریب ہے۔ اس نے کیا کیا، یعنی اس بزرگ نے نا اس شیطان کو پٹک کر زمین پر پھینکا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے، اور وہ جو بزرگ ہے نا اس شیطان کی چھاتی پر بیٹھ گئے کہ میں نے نہیں۔ تو اب شیطان کی طریقہ واردات دیکھی، اس نے کہا حضرت صاحب چھٹو پڑا تانوں کی لگے، تسی اپنی قبر چ جانا ہے، لوگ اپنی قبر چ جانا ہے، تسی ایویں کرو، تسی نماز ادا کریا کرو، تانوں ہر نماز تو بعد تسی مصلی چکو گے، تانوں ایک درہم مل جائے گا، آپ کو ایک درہم مل جایا کرے گا، آپ اس درہم سے اپنے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر لیا کرے گا۔ ایویں آپ یہ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں، آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں، ایویں آپ اس درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ سے لڑیں گے، آپ کی عبادت میں خلل آئے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے یار بندہ تے گل ٹھیک کر رہے ہیں، بندہ تے گل ٹھیک، مجھے کیا لگا میں نماز پڑھوں گا مجھے درہم مل جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، نماز پڑھی، یعنی مصلی اٹھایا درہم مل گیا، دوسری نماز پڑھی درہم مل گیا، تیسری نماز پڑھی درہم مل گیا۔ کئی دن یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، چلتا رہا یہ سلسلہ۔ نماز پڑھتے تھے، مصلی اٹھاتے تھے، درہم مل جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے، مجھے کیا لگے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنا معاملہ ٹھیک رکھوں، انہوں نے خیر ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھا، منو کے درہم مل رہے ہیں۔ جب کافی دنوں کے بعد انہوں نے ایک دن نماز پڑھ رہے، مصلی اٹھایا، درہم کوئی نہ ملا، کلاڑا دیا، نکل پڑے کہ آج میں درخت کاٹ کر آؤں گا، آج میں درخت کاٹ کر رستے میں پھر شیطان ملا، کہا میں نہیں آگے جانے دوں گا، آج میں نہیں آگے جانے دوں۔ انہوں نے شیطان کو گرے بانگ سے پکڑ لیا اور شیطان نے پٹک کر اس بزرگ کو زمین پر پھینکا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، کہتے یار ایک بات تو بتا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، میں تو تجھے پٹک کر زمین پر پھینک دوں گا، میرے تو ذہن میں یہ خیال تھا کہ تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں۔ وہ شیطان ہنسنے لگا۔ میں نے آپ کو جو پہلے عرض کیا وہ ہر ایک سے ایک، یعنی اس کا طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہنسنے لگا، کہا حضرت صاحب جب آپ پہلے نکلے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، جب آپ پہلی مرتبہ کلہاڑا لے کر نکلے تھے اب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، آج آپ درہم کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آج آپ درہم کے لیے۔ جب عمل میں قوت نہ رہے تو پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، جب ہمارے عملوں میں قوتیں ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، پھر سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن محض ایک رسم کے طور پر